السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 29 اور سورہ نو کی آخری آیات ہیں۔ آیت نمبر 23 سے ہم شروع کریں گے۔ الہی تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔ اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، پھر انہوں نے پایا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، نہ چھوڑ روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بستا ہوا۔ اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑا تو وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو اور جنیں گے ایسی اولاد جو بڑی بدکار سخت ناشکر گزار ہوگی۔ میرے رب، بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور اسے بھی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا، اور بخش دے سب مومن مردوں اور عورتوں کو، اور کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر بجز ہلاکت اور بربادی کے۔ تفسیر کے مطابق یہ نوح علیہ السلام کے قول کا تتمہ ہے۔ عرض کر رہے ہیں کہ الہی ان گمراہ رئیسوں نے گمراہی کا طوفان برپا کر دیا اور سادہ لوگوں کی اکثریت اس میں تنکوں کی طرح بہہ گئی ہے۔ الہی ان ظالموں کی گمراہی میں اور اضافہ کر تاکہ یہ سخت سے سخت ترین عذاب کے مستحق قرار پائیں اور انہیں اپنی بدمعاشیوں، مکاریوں اور شرارتوں کی خوب سزا ملے۔ پھر ان کی خطاؤں کے باعث ان کو غرق کر دیا گیا، اگرچہ کہ ان کے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن سر فہرست شرک ان کا کبیرہ گناہ ہے۔ یہی ان کا وہ گناہ تھا جس کے باعث وہ دوسرے گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ ظاہری بات ہے، جب اللہ کا خوف ہی دل میں نہ رہے، کسی کی سننے ہی نہ بندہ، تو پھر انبیاء اور صالحین نے ان کو باہر نکالنے کی جس قدر مساعی کی، انہوں نے اپنی ہٹ درمی سے انہیں ناکام بنا دیا۔ جہاں ترتیب اور تعقیب بتانا مقصود ہو، یعنی یہ کام پہلے کام کے بعد ہوا اور اس کے بعد فوراً ہوا، تو یہ فا استعمال ہوتی ہے، یعنی ان کے غرق ہونے کے بعد فَأُدْخِلُوا نَارًا کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ اسی سے اہل سنت عذاب قبر پر استدلال کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بتانا مقصود ہوتا کہ قیامت کے روز ان کو واصل جہنم کیا جائے گا تو فَأُدْخِلُوا نہ کہا جاتا، بلکہ ثُمَّ أُدْخِلُوا ہوتا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، ہِیَ نَارُ الْبَرْزَخِ فَالْمُرَادُ عَذَابُ الْقَبْرِ وَمَن مَاتَ فِی مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ أَکَلَتْهُ السِّبَاحُ أَوِ الطِّیرُ مَثَلًا أَصَابَهُ مَا يُصِیبُ الْمَقْبُورَ مِنَ الْعَذَابِ، یعنی اس آگ سے مراد برزخ کی آگ ہے، مقصد عذاب قبر ہے۔ جو شخص پانی میں ڈوب جائے، آگ میں جل جائے، یا اسے درندے یا پرندے نوچ کھائیں تو اس کو بھی وہی عذاب ہوتا ہے جو اس ظاہری قبر میں مدفون کو ہوتا ہے۔ معتزلہ عذاب قبر کے منکر ہیں اور برزخ کی زندگی کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے اس آیت کی تعویلیں کی ہیں۔ علامہ پانی پتی نے اس مقام پر ان کا رد کیا ہے اور عذاب قبر کے اثبات کے لیے متعدد احادیث نقل کی ہیں۔ ان میں سے صرف ایک پیش خدمت ہے، یعنی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، حضور نماز کے بعد عذاب قبر سے ضرور پناہ مانگتے۔ اگلی آیت کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا تو کوئی نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی امداد کرتا اور انہیں عذاب کے چنگل سے رہائی دیتا۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ الارض سے مراد آپ کی قوم کی سرزمین ہے، یا ارضی قوم ہی، یعنی آپ نے بد دعا کی الہی سب کو ہلاک کر دے، ان میں سے کسی کو بھی زندہ باقی نہ رہنے دینا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بھی جانتے تھے کہ اب ان کی نسلوں میں کوئی بھی مومن پیدا نہ ہوگا، سب جو ہے فاسق اور فاجر اور مشرک کافر ہی پیدا ہوں گے، اس لیے انہوں نے یہ دعا مانگی۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے عقیدت مندوں کے لیے بھی دعا مانگی، کہ یعنی اپنے والدین کے لیے، اپنے عقیدت مندوں کے لیے، بلکہ سب اہل مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مغفرت کی
دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی وسلم علی سید الورا امام الانبیاء شفیع المذنبین وعلی آلہ وصحبہ ومن احبہ وعزرہ واکرمہ وتابعہ الی یوم الدین۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ نوح کا اختتام ہوا، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ جن کا تعارف کروائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش، میری یہ کوشش پسند آ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی تبلیغ کرنے کی اور اس کے بارے میں انفارمیشن آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔